اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم صلوات پڑھے محمد عزاداران امام شب 7 محرم کی مجلس خیسر باغ بامبے، ہزاروں کی تعداد میں عزادار بیٹھے ہیں، ہر طرف علم مبارک، تابوت، گہوارے لہرا رہے، یہ پرچم ہر طرف لہرا رہے۔ مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے۔ میں خیسر باغ کے بامبے کے مومنین کو سیلوٹ کر کہ یہ اتنا زبردست موسم، اتنی بارش، لیکن یہ عزادار صرف یہ سوچ کے آئے کہ شب 7 محرم، ایک خیال آیا آپ کو اتنی بارش بامبے میں ہے، کاش کچھ بارش کربلا میں ہو جاتی تو حسین کے بچے پیاسے نہیں رہتے۔ میں نے آج مجلس کا آغاز آپ کے دل کی جو خواہش ہے اس سے کی۔ ہر عزادار کی دل کی خواہش یہ ہے کہ فیا لیتنی کنت معکم فافوزا، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا حسین کی نصرت کرتا۔ یہ تمہارے دلوں کی جو خواہش ہے آج خیسر باغ میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا۔ معصوم امام اسی چھٹے امام کا جملہ ہے، پوری زندگی 60 70 80 90 برس کی زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی دل کی گہرائی سے تم نے کہا کہ فیا لیتنی کنت، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی نصرت کرتا، تو کہا کہ جب میرا بیٹا آئے گا ان سب کو اٹھا کر لشکر میں شامل کیا جائے۔ اس سے بڑی اپرچونٹی اور کیا چاہیے کہ ہم آج کے دور کے ہیں اور ہم لشکر امام میں شامل ہیں۔ تو آج خیسر باغ میں بیٹھ کر یہ دل سے پکارو، دل کی اس خواہش کو آواز دو، لیکن یاد رکھو حسین کے لشکر میں وہی جائے گا جو ویل بیہیو رہے گا۔ میں نے بہت بڑا جملہ جان بوجھ کے انگلش میں کہا، یو ہیو ٹو بیہیو یور سیلف۔ آج جیسے کل میں نے کہا تھا 20-25 منٹس میں مجلس ختم کر دوں گا، جتنے علم مبارک اٹھائے ہوئے لوگ مولا تمہاری بازوؤں میں قوت حیدری عطا کرے، لیکن تم اپنی جگہ پہ اسی طرح ٹھہرے رہو جان تم ٹھہرے رہو۔ اس طرح اس دفعہ مجھے چاروں طرف علم مبارک دکھ رہے، سب ٹھہرے ہوئے ہو، تم اسی طرح ٹھہرنا پوری مجلس تک۔ آج کربلا کے دولے کا ذکر ہوگا، جیسے تم برات میں جاتے ہو دنیا میں تو کتنا بیہیو کرتے ہو، اسی طرح آج حسن کے یتیم کی برات میں تم آئے ہو۔ یہ سوچو کہ اس وقت دنیا کی نگاہ تو آپ کے اوپر ہے، سارے ہر طرف چینلز چل رہے، پوری دنیا تم کو دیکھ رہی، لیکن اس کے ساتھ زمانے کا امام بھی تم کو دیکھ رہا، حسین کی ماں بھی تم کو دیکھ رہی۔ اپنی قسمت پہ ناز کرو، ناز کرو قسمت پہ کہ مولا نے تم کو یہ سعادت دی اس سال بھی کہ تم مولا حسین کا ذکر کر سکتے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، بیمار ہو سکتے تھے، موت آ سکتی تھی، لیکن مولا نے اتنا کرم کیا کہ ہم کو صحیح سلامت
حسین نے یار بلا لیا. تمہاری قسمت ایسے بدلے گی. نام حسین ڈیسٹینیوں کو بدلتا، تقدیروں کو بدلتا. تمہاری لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں وہ دور ہوتے، تمہارے لائف کے جو ہرڈلز ہیں وہ دور ہوتے. یہ عزاداری کوئی معمولی چیز کا نام نہیں. جس طرح آپ بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے پردے، ہم کو نہیں معلوم کہ اس عزا میں کون کون آ کے بیٹھا ہے، کہاں کہاں بیٹھا ہے. یہ تو کنفرم ہے کہ مادر حسین آتی ہے. ان کے علاوہ یہاں پہ پلیز غور سے سنو، عزادار بن کے بیٹھنا اس دنیا میں یہ اتنا بڑا آنر ہے. ایک ایسے شہید نے کہا کہ جو حسین کا چائلڈہڈ فرینڈ تھا. مولا حسین کا چائلڈہڈ فرینڈ کون ہے؟ ویری گڈ، حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر مولا کے بچپنے کا دوست. حسین نے وہ آنر کیا حبیب کو کہ کسی کو نہیں بلایا، خط لکھ کے حبیب کو بلایا. بچپنے کا دوست ہے. بچپنے میں حبیب کے والد مظاہر مدینہ منورہ کے رہنے والے اللہ کے رسول کے پاس آئے حبیب کو لے کر. آ کے کہا یا رسول اللہ کل لنچ آپ ہمارے گھر میں کیجیے. آپ، مولا اور مولا حسن مولا حسین، آپ چاروں میں ہمارے گھر پہ لنچ میں آنا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. مظاہر نے پلٹ کے کہا یا رسول اللہ لیکن یہ دعوت میری طرف سے نہیں ہے، حبیب کی طرف سے. چھوٹے حبیب مولا حسین کے بچپنے کے ساتھی ہیں، 4-5 سال کا سن. حبیب نے خواہش کی تو یہ دعوت ہو رہی. اللہ کا رسول تو جانتا تھا کہ بے شک کوئی بات نہیں. مولا حسین سے چلتے چلتے حبیب نے کہا آقا آپ آنا ضرور. حسین نے کہا حبیب میں تمہارے گھر ضرور آؤں. دوسرا دن لنچ کا وقت آیا. حبیب عرب کے پرانے گھر، چھوٹے چھوٹے گھر، چھت پہ جا کے، ٹیرس پہ جا کے اللہ کے رسول کے گھر کی طرف دیکھ رہے کہ کب آئیں گے. دیکھتے دیکھتے وہ اوپر سے نیچے گر گئے. 4-5 سال کا سن ہے، نیچے گر گئے. آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. باپ نے مظاہر نے کیا کیا؟ میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، حبیب کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ بچپنے کا. باپ نے کیا کیا؟ حبیب کو اٹھا کر ایک روم میں لٹا دیا، میت کو، باڈی کو. کہا کہ ہمارے گھر میں رسول آ رہے، مولا آ رہے، بچے آ رہے، کھانا ہو جائے تو پھر بتائیں گے کہ ایسی ٹریجڈی ہو گئی. رونا بند کر دیا. جو وقت بولا تھا سرکار نے اس وقت پہ اللہ کا رسول مولا کے ساتھ، دونوں شہزادوں کے ساتھ حبیب کے گھر پہنچے. بڑی عزت کے ساتھ لے کے جا کے صحن دالان میں بٹھایا، سفرہ بچھایا، دسترخوان بچھا دیا. جو کچھ کھانا پریپیئر کرنا تھا وہ کھانا پریپیئر کیا. بار بار مولا حسین پوچھ رہے ان کے والد سے کہ میرا دوست کہاں ہے؟ تو کہا ابھی آتا ہوگا. ٹالنے لگے. کھانا تیار ہو گیا. اب انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا رسول کی طرف، کہا یا رسول اللہ کھانا نوش فرمائے، بسم اللہ تیار. اللہ کے رسول نے مولا حسین کو دیکھا. مولا حسین سے کہا کہ بیٹا تمہاری وجہ سے دعوت ہے، تم پہلے سٹارٹ کرو. حسین نے کہا میں اس وقت تک سٹارٹ نہیں کروں گا جب تک میرا دوست نہ آ جائے، حبیب نہ آ جائے. اب کہاں سے آئے گا؟ پھر وہ کہا، پھر وہی جملہ، جب تک حبیب نہیں آیا میں سٹارٹ کروں گا. تو ان کے والد نے یہ نیوز دے دی کہ یا رسول اللہ ایسا ہوا. انتظار کرتے ہوئے اوپر سے نیچے حبیب گر گیا. حبیب کا انتقال ہو گیا. حسین وہیں بیٹھے ہوئے. حسین نے پکارا کہ حبیب تمہارا دوست تم کو، حسین تم کو بلا رہا حاضر ہے. یہ کہنا تھا، حبیب دوسرے حجرے سے اٹھ کے آ گئے. ایسا دوستی تھی. حسین نے بلا لیا حبیب کو، زندگی دے دی. میں بھی تو یہی کہہ رہا آپ سے کہ زندگی چاہتے ہو تو حسین تک پہنچو.
If you really need your life, حسین کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ آ کے دیکھو کہ فاطمہ کا لال عطا کیا کرتا ہے. یہی حبیب کا روزہ کربلا محلہ میں اس ذریعے مبارک کے اندر ہے. بس میں آخری سے اسٹیج پہ آ گیا. کربلا کے زائرین جو مولا حسین کے سلام کرتے سیدھا حبیب کے پاس بھی جاتے. مولا کے سرانے سے اگر آپ لیفٹ پہ مڑے تو حبیب کی ذریعے. کربلا کا جو مدرسہ ہے وہاں کے طالب علم اسٹوڈنٹس مولا حسین کو سلام کرتے حبیب ابن مظاہر کے پاس گئے. سبھی جاتے جا کے ذریعے پہ کھڑے رہ کے حبیب کو سلام کیا کہ السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر. اس کے بعد ایک دوست دوسرے دوست سے کہنے لگا کہ حبیب کی کیا قسمت ہے, حسین نے کتنی عزت دی. چائلڈہڈ فرینڈ ہونے کی وجہ سے خط لکھ کے بلایا. شہزادی زینب نے سلام کیا حبیب کو, اور گنج شہیدہ الگ ہے, حبیب کو حسین نے الگ جگہ دی. کتنا بڑا مزار حبیب کا بنا ہوا. شہزادہ قاسم و محمد گنج شہیدہ میں, حبیب بالکل الگ ہے. جو حسین کے پاس جا رہا تھا وہ حبیب کو سلام کرتا. حبیب حسین نے اپنی دوستی کا حق نبھایا. اب حبیب کی کوئی خواہش نہیں تھی, دوست ایک دوسرے سے بات کرنے لگے. رات میں خواب میں دونوں نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر خواب میں آئے اور آ کے کہنے لگے اے زائر حسین, تم نے لوگوں نے جو بات کی وہ حق ہے, حق ہے. میرے مولا نے مجھے بہت عزت دی, مجھے بلایا خط لکھ, میری شہزادی نے سلام کیا اور مجھے حسین نے الگ جگہ دی. تو ان طلباء نے کہا کہ اے حبیب اب کوئی خواہش ہے؟ تو حبیب نے اس وقت کہا ابھی بھی حبیب کی ایک خواہش ہے. تو یہ طلباء حیرت میں پڑ گئے کہ اتنا مقام ملنے کے بعد اب کیا خواہش ہے تمہاری؟ کربلا میں حسین کے ساتھ ہو, حسین کا خط تمہارے ساتھ ہے, شہزادی کا سلام تمہارے ساتھ ہے, اب کیا خواہش ہے؟ تو اس وقت حبیب نے آپ کے مقام کو بتایا کہ اے زائر حسین, اگر اللہ مجھے زندہ کر کے دنیا میں بھیجا, اگر وہ بھیجے تو میں حسین کا عزادار بن کے مجلس میں بیٹھوں گا. سمجھ میں آئی؟ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ مولا حسین نے تم کو یہ اسٹیٹس دیا, یہ مقام دیا, اس کو بچا کے لے کے چلو, دشمنوں کے حوالے مت کرو. حسین نے کربلا میں شریعت کو بچایا, ہم بھی شریعت کو پروٹیکٹ کریں. فاطمہ کے لال کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. دوستو 7 محرم کی رات آ گئی. کل صبح جب پہلی مرتبہ پانی پینا تو حسین کے بچوں کو ضرور یاد کریں, یہ یاد رکھو. کل کی صبح ایک خطرہ پانی حسین کے خیمے میں نہیں تھا. آج کی رات, آج سے یہ بڑی راتیں شروع ہوئی. یہ تمہید کی راتیں نہیں ہیں, یہ آوازاری کی راتیں, ماتم کی راتیں, گریہ کی راتیں. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال حسین کو مہمان کریں گے, مر گئے تو قبر میں خاک اڑائیں گے. کل کی صبح صرف تصور کرنا کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے, سکینہ کے ہاتھ میں خالی کوزہ تھا, بار بار آ کے حسین اور عباس سے کہتی تھی بابا پیاس مارے جاتی, تمہارے بھی بچیاں ہیں. تصور کرو کہ اگر تمہاری چھوٹی بیٹی تمہیں کہے کہ بابا تھوڑا سا پانی مل جائے تو باپ اور ماں کتنا تڑپ جاتے اور فوراً پانی کا انتظام کرتے. میرا غریب حسین کیا کرے. دوستو آج پوری دنیا میں 7 محرم ایک ایسے شہید کا ذکر ہے کہ جو زندگی میں پامال ہو گئے. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. دوسرے شہید شہادت کے بعد پامال ہوئے. پامالی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ ظالم لاش کو لٹاتے تھے,
اس کے اوپر سے گھوڑوں کو دوڑا دیتے تھے۔ میں نے بڑی آسانی سے بولا اور آپ نے سن لیا۔ جب گھوڑے دوڑتے تھے تو لاش کے ٹکڑے ہوتے تھے۔ حسین کے لیے بھی یہی کر رہے تھے۔ عاشورے کے دن میرے مولا حسین کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ جب یہ اعلان ہوا کہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامال کرو، تو حر کے قبیلے والوں نے حر کے لاشے کو الگ کر دیا، حبیب کے قبیلے والوں نے حبیب کی لاش کو الگ کیا، مسلم کے قبیلے والوں نے مسلم کی لاش کو الگ کیا، زہر کے قبیلے والوں نے زہر کو الگ کیا۔ ظالم عمر سعد اعلان کرتا ہے کہ جس کا جو وارث زندہ ہے وہ لاشوں کو الگ کر لے۔ ساری لاشیں الگ ہوئی، فاطمہ کے لاشا پڑا تھا، حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا اور ظالم گھوڑوں کو دوڑاتے جا رہے تھے۔ زینب فریاد کر رہی تھی، نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا تم کو سلامت رکھے۔ سارے شہیدوں کی لاشوں کو شہادت کے بعد پامال کیا گیا، لیکن حسن کا یتیم ایسا نہیں ہوا۔ یہ کربلا کا ایسا واحد شہید ہے کہ جس کی لاش کو زندگی میں پامال کیا گیا۔ دوستو، امام حسن کا یہ یتیم اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ بار بار آ کے یہ کہتا تھا کہ چچا کیا میرا نام نہیں ہے فہرست میں؟ حسین نے کہا تھا قاسم تمہارا نام بھی ہے، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام ہے۔ علی اصغر کا نام سنا، حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا۔ تڑپ کے کہا کہ چچا کیا اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں شہزادے آہستہ بولیے، کہیں زینب نہ سن لے۔ شام غریبہ میں جب خیمے جلیں گے زینب پکارے گی کہ قاسم تم کو یہ گوارا نہیں تھا، آ کے دیکھو۔ اسی طرح پرسا دو، آخری والوں کو بھی بول رہا، صرف پرسے کی مجلس ہے، صرف آوزانی کی مجلس ہے۔ صبح ہوئی، ایک شہید ہوا، ایک منزل ایسی آئی، آنا محمد کے لاشیں خیمے میں آ گئے۔ تو اس وقت ام فروا نے قاسم سے کہا بیٹا ابھی تک گئے نہیں۔ شہزادے نے کہا کہ اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ تو بی بی نے کہا بیٹا جو بازو تعویذ ہے اس تعویذ کو کھول لو۔ تمہارے بابا نے ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا جب کوئی سخت وقت آئے تو تعویذ کو کھول کے عمل کرنا، اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا۔ عزیزو تعویذ کھولی گئی، یہ کوئی تعویذ نہیں تھی۔ مولا حسن نے حسین کے نام پہ خط لکھا تھا کہ بھیا حسین روز عاشور میں نہیں رہوں گا، میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو اجازت دینا۔ حسین نے حسن کی تحریر کو دیکھا، تڑپ تڑپ کے رونے لگے کہ ہائے میرا بھیا چلا گیا۔ قاسم کا ہاتھ پکڑا، خیمے میں آئے، زینب سے کہا کبرا کو لے کر آؤ۔ یہ کربلا کی عجیب شادی تھی کہ دولہا بھی پیاسا، دلہن بھی پیاسی، سارے براتی پیاسے تھے۔ عزیزو شہزادہ مسند سے اٹھا اور جب چلنے لگا، چلتے چلتے ام فروا نے روک کے کہا بیٹا قاسم میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے۔ شہزادہ جا رہا تھا، شہزادی زینب نے جب خدا حافظ کہا تو قاسم نے آگے بڑھ کے بی بی زینب کے کان میں آہستہ سے ایک جملہ کہا، بس یہ کہنا تھا۔ میری شہزادی تڑپ کے رونے لگی جب پوچھا بی بی سے کہ چلتے چلتے قاسم نے کیا کہا؟ کہا کہ آج یہ وقت آ گیا کہ جس کو ہم نے گود میں کھلایا وہ بچے ہم سے وصیت کر رہے۔ ارے قاسم وصیت کر رہے، ارے گودوں کا کھیلا ہوا بچہ وصیت کر رہا کہ بھوبی اماں میرے بعد کبرا کا خیال رکھنا۔ اسی طرح پرسا دو، تڑپ تڑپ کے رہو۔ اللہ تمہارے پرسے کو بھی قبول کرے۔ آج آہستہ رونے کا دن نہیں ہے، سر پیٹ کے رونے کا دن۔ شہزادہ میدان میں آیا، حسن کے لال کی یادگار جنگ ہے، عزت کے ساتھ بیٹوں کو قتل کیا۔
جب ساتوں کے ساتھ واصل جہنم ہوئے، ارزق خود میدان میں آ گیا قاسم کے مقابلے میں. قاسم 13 برس کے ہیں، ارزق ایک نامی پہلوان ہے. وہ جب آیا بچے کے مقابلے میں اپنے بیٹوں کا بدلہ لینے، عباس کے شاگرد ہیں قاسم. عباس خیمے سے باہر آ گئے، آ کے پکار کے کہا بیٹا گھبراؤ مت، بیٹا گھبرانا نہیں. 13 برس کا قاسم، سامنے اتنا بڑا پہلوان. چند لمحوں میں حسن کے لال نے ایسا مارا اس کو کہ اس کا سر سامنے آ گیا. عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے، قاسم کو گلے سے لگا کے کہا میرے بیٹے خوب جنگ کی، بابا کی جنگ یاد آ گئی. عزیزوں، قاسم کے چہرے پہ حسین نے نقاب باندھی تھی، اس لیے کہ قاسم بڑے حسین و خوبصورت تھے. صرف اس لیے باندھی تھی کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے. تو جب ہٹتا تھا چہرے سے نقاب، دشمن دیکھ کے کہتا تھا کتنا حسین بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے. ارے جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. مولا آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے. بس میں آخری حصے پہ آ گیا. شہزادہ لڑنے لگا. حسن کے لال کی یادگار جنگ ہے. جنگ لڑتے لڑتے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کب تک لڑتا. عمر سعد نے آواز دی کہ یہ علی کا پوتا ہے، اس سے ایسے جنگ نہیں ہوتی، چاروں طرف سے گھیر لو. عزیزوں، قاسم اکیلا 13 برس کا سین، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تلواریں مار رہی تھی. ایک سینے پہ بیلچہ آیا، حسن کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دی چچا میری مدد کو آئیے. حسین چلے، کربلا کے دولہے کے اوپر سے گھوڑے دوڑنے لگے. حسین نے آنکھوں پہ ہاتھ